السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علیم حلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم اسماء الحسنی کی سیریز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس میں مدد کرے۔ کل ہم کون سے نام کے بارے میں سنے تھے؟ القریب، ماشاءاللہ۔ آج جو ہے الحلیم، اللہ کا ایک اور نام ہے۔ حلیم کس کو بولتے اور کیسا اللہ تعالیٰ یہ نام الگ الگ جگہ قرآن میں استعمال کرے اور اس سے ہم کو کیا سبق دے رہے، یہ پوائنٹس پہ اپن بات کریں گے۔ الحلیم کا 3 معنی ہیں، 3 چیزوں کو ملا کے الحلیم بنتا، اگر سمجھ سکتے آپ اس کو۔ سب سے پہلا ہے برداشت کرنا، ٹالرنس، برداشت۔ اب جیسا ہی اپن برداشت کا لفظ استعمال کرتے، اپنی ہیومن سائیکالوجی، انسانی ذہن میں ایک بات آتی، برداشت بولے تو ارے بھائی نو بہت برداشت کر رہے ہیں، بہت سہ رہے ہیں۔ سہ رہے بولتے ہی دماغ میں آتا ہے نو کمزور ہے۔ یہاں سے دوسرا معنی شروع ہوتا الحلیم کا، وہ یہ ہے کہ بدلہ لینے کی پوری قوت رکھنے کے بعد بھی ڈھیل دینے والا۔ پہلا کیا ہے؟ برداشت کرنے والا، اس کی زمین پہ اس کا کھاتے ہوئے، اس کی ہوا کی سانس لیتے ہوئے، اس کا پانی پیتے ہوئے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور وہ پوری قوت رکھتا بدلہ لینے کی، سزا دینے کی، پھر بھی ڈھیل دے رہا۔ یہ 2 معنی ملا کے بن گیا الحلیم۔ اور اب یہاں پر ایک تیسرا کنفیوژن شروع ہوتا، وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور آدمی اگر ہے، وہ طاقت اور قوت اپنے استعمال کر کے بدلہ لے سکتا، پھر بھی ڈھیل دے رہا کسی کو، تو وہ سکون میں اور کیا بولنا چاہیے، اس کی زندگی جو ہے بے چینی میں رہتی۔ قوت والا آدمی برداشت کر رہا، آپ امیجن کرو۔ یہاں سے آتا الحلیم کا تیسرا معنی، اور وہ ہے پرسکون۔ اب آپ تینوں کو ملا کے سمجھے الحلیم کون ہے، ہم جس پہ ایمان لائے۔ وہ اللہ جو نرمی کرتا اپنے بندوں کے ساتھ، برداشت کرتے ہوئے، نافرمانیوں کو ڈھیل دیتے ہوئے ان کو سدھرنے کا چانس دیتا، اور اس کو کوئی جلدی نہیں ہے عذاب دینے کی، وہ پرسکون ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرسکون بولے تو سکون، آرام۔ وہ بادشاہ ہے، الملک ہے، اس کو جلدی نہیں ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ میں اگر ذری سی بھی اگر کمزوری ہوتی تو پھر ہمارے کو کسی اور خدا کی ضرورت پڑ جاتی۔ ضرورت ہے کسی اور خدا کی؟ اچھا، کسی اور خدا، کوئی 2 خدا ہو سکتے کیا؟ کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا۔ ایک ہی خدا ہو سکتا، کائنات کا سسٹم ہم آپ کو بتا رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے، جو کہ ایک معجزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نام پہ آپ تھوڑا سا فوکس کرو، نرمی، بدلہ لینے کی پوری قوت، پھر بھی ڈھیل، اور پرسکون، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے خوبی ہے، جس کو الحلیم بولا جاتا۔ اب ہم الحلیم پہ ایمان لائے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کو قرآن میں کیسا کیسا الگ الگ جگہوں پہ استعمال کرے۔ سب سے پہلا، شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ معافی نہیں اگر اس حالت میں موت ہو گئی، اور جنت کی خوشبو حرام ہے نا بھائی؟ اب اللہ تعالیٰ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 40 اور 41 میں بتا رہے ہیں وہ کیسا الحلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ان لوگ کوئی چیز پیدا کرے گا؟ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، ہم جو چیزاں پیدا کریں اس میں ہمارے اتنا پارٹنر ہے کیا؟ یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اچھا میں کچھ لکھ کے دیا کیا تم لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ خدا ہے، میرے پارٹنر ہے بول کے؟ یہ 3 سوال ایک کے بعد ایک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ یہ ظالم ہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شرک اور ظالم اور دھوکہ، یہ کاروبار جو چل رہا ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں روزانہ، اس بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ اس کے بعد میں 41 آیت میں کیا بولے معلوم؟ یہ آسمانوں اور زمینوں کو ہم جو ہے کنٹرول میں پکڑے ہوئے ہیں، کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہے یہ۔ جب چاہے ہم گرا سکتے، اور ہم اگر گرا دیے آسمان اور زمینوں کو، یہ جو سسٹم اس کو تتر بتر اگر کر دیے، تو کون ہے جو ہم کو روک سکے؟ یہ پورا بولنے کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ بولے، اللہ جو ہے حلیمن غفورا،
وہ حلیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. سب سے بڑے گناہ کی بات ہو رہی, اور اللہ تعالیٰ لاجیکل انسان کو سوچنے پہ مجبور کرنے والے سوالات بھی کر رہے ہیں. یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے جن کو بنا رہے ہیں, یہ کوئی پارٹنر ہے کیا ہمارے خلقت میں, ہماری کریشن میں؟ یا انہوں کچھ بنائے کیا؟ بتاؤ تو صحیح. یا کوئی اگریمنٹ ہے تمہارے پاس؟ ہم چاہے تو یہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ تینوں معنی استعمال کرے. ہم طاقت رکھتے کیسا بتا اللہ تعالیٰ؟ آسمان اور زمین ہم گرا دیے تو کون روک سکتا ہمارے کو؟ بدلہ لینے کی پوری قوت. الحلیم. پھر بھی ڈھیل دے رہا, نرمی کر رہا, تاکہ ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے. ہو سکتا کہ سدھر جائے نہیں, سدھر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ یا الحلیم اپنا نام استعمال کرے. ڈھیل دیتے اس واسطے اللہ تعالیٰ تاکہ بندے کو احساس ہو کہ انہیں پلٹنا. یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا استعمال کرے. یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی شان سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. نرمی, برداشت بولتے کہ دماغ میں کیا آتا؟ نرمی اور برداشت بولے تو اس کا غلط استعمال بھی ہوتا. بہت نرم مزاج ہے وہ تو کوئی بھی کچھ بھی بول دے کے چل جاتا. لیکن الحلیم صرف نرمی نہیں ہے, بدلہ لینے کی پوری قوت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرسکون ہے. یہ تینوں معنی آپ ذہن میں رکھیے. اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے. یہ تو ہوگا شرک کا سب سے بڑی برائی. دوسری طرف یہی نام کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے نیکی کے لیے بھی استعمال کرے. کیسا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 58-59. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے جو لوگ ہجرت کرے, ہجرت بولے تو دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے, اپنا ایمان بچانے, اسلام پہ کھل کے کمپلیٹلی عمل کرنے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جو نکل گئے اور اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, ایسے لوگوں کو ہم بہترین رزق ادا کر رہے ہیں, اور ہم ان کو ایسی جگہ داخل کریں کہ لوگ بہت خوش ہیں. یہ جو سورہ حج کی جو کانٹیکسٹ یہ آیت ہے نا, اس کا کانٹیکسٹ آپ سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دے دیے تھے ہجرت کرو بول کے مکہ میں, تو کچھ صحابہ نکل گئے تھے, کچھ کو بیچ میں پکڑ کے شہید کر دیا گیا تھا. ان کے بارے میں ان کے جو فیملیز تھے جو مدینہ پہنچ گئے تھے اور جو مکہ میں تھے, ان لوگ دل میں افسوس اور مایوسی محسوس کر رہے تھے. یا گھر چھوڑ دیے, ادھر سب کچھ چلے گیا, اور جا کے اچھی خوشی کی زندگی بھی نہیں گزار سکے, رستے میں پکڑ کے بہت برا ہوا. یہ چل رہا تھا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ہم ان کو بہترین رزق دے رہے ہیں اور بہت زبردست جگہ میں داخل کر دیا, اللہ بہت خوش ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے ہم علیمن حلیما, ہم جانتے ہیں ان کو کس کو کیسا کون سا مقام دینا, کیا بدلہ دینا, کیونکہ ہم الحلیم ہیں بولے اللہ تعالیٰ. یہاں پر بھی لفظ استعمال کرے. یہاں پر کیا معنی ہو رہا؟ یہاں پر تیسرے معنی میں استعمال ہو رہا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ پرسکون. حلیم کا مطلب سکون. اب اللہ تعالیٰ سکون کو بنانے والا ہے, تو سکون نہیں دیں گا کہ اپنے بندوں کو تم کوئی وہ ٹینشن لے رہے ہیں. وہ بندہ ہماری راہ میں نکلے, گھر بار چھوڑے, ہجرت کرے, شہید ہوئے, سب سے بڑے بڑے نیکیوں کا شرف حاصل کرے, ان کے بارے میں بچارے یا افسوس یا مایوسی قطعی مت لاؤ, کیونکہ تم الحلیم کو ماننے والے. الحلیم سکون بنانے والا, سکون پیدا کرنے والا, سکون کا خالق ہے. وہ ان کو سکون کی جگہ میں رکھا ہوا ہے. یہاں پر دوسرا معنی بھی استعمال ہو رہا, نرمی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کر. کیا تم یہ آیت میں ایک سوالیہ انداز بھی اللہ تعالیٰ کا, کیا تم ٹینشن لے رہے ہیں جو تمہارے بھائی شہید ہو گئے؟ کیا تمہیں الحلیم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ نرمی. میں تو گنہگار ہوں, شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں تو گنہگاروں کو برداشت کر رہا ہوں, یہ تو میرے بندے ہیں, فکر مت کرو. یہاں پر جو سیکھنے کا سبق ہے وہ بہت زبردست ہے. آج ہم ایک ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں. یہاں کا ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنے اس ملک یہ زمین کے حصے کے لیے جان دے دیتے, فوجی جن کو ہم بولتے, شہید جو ہو جاتے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا. پرسان حال بولے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں رہتا. ان کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا ہوتا اس کی ایک الگ داستان ہے. ٹھیک ہے, ان کو پھر انہوں جب تک ڈیوٹی پہ رہتے ان کے ساتھ کیسے کیسے مشکلات ہوتے یہ بھی الگ داستان ہے. آپ بولیں گے بھائی یہ اسماء الحسنی سناتے سناتے فوجیوں پہ کچھ چلے گئے آپ. ہم الحلیم کے نام کے ذریعے سے آج سبھی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ الحلیم پہ ایمان لا لو. اگر آپ الحلیم کے لیے اپنی جان دے دیں گے تو وہ ایسا الحلیم ہے جو آپ کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ سکون میں رہیں گے. یہ دنیا کے
ایسے سسٹم اور دنیا میں ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی جان دے دینا، اس کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے. ہم ہر انسان کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ دعوت دینا ہمارا فرض ہے. یہ آیتوں کی روشنی میں ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ایسے اللہ پہ آپ ایمان لا لو. کیونکہ انسان دنیا میں آفرز کو قبول کرتا. بھائی یہ کپڑے اچھے ہیں آپ کے، کہاں سے لیے؟ ارے ہم آفر میں چل رہا، لے لو بھائی. اپن دوستوں کو شیئر کرتے، کپڑے شیئر کر رہے ہیں. پہنے تو 3 مہینے میں چھوٹے ہو جاتے، وہ شیئر کر رہے ہیں. اور اتنا بڑا آفر ہے، اللہ کی راہ میں جو ہجرت کریں گے، شہید ہو جائیں گے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ سکون کی جگہ میں داخل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ الحلیم ہے، نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور پرسکون ہے، سکون کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو سکون میں رکھیں گا، سکون دیں گا. آپ دنیا میں چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کے لیے، چھوٹے چھوٹے آئیڈیالوجیز کے لیے، چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے اپنی جان مت دو. اے انسانوں، آؤ اللہ کے لیے جان دو. الحلیم کے لیے اپنے وقت کو لگاؤ، اپنے صلاحیتوں کو لگاؤ، اپنے ٹیلنٹ کو لگاؤ. اور آخری اس کی لمٹ ہے جان دے دینا اللہ کی راہ. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دے رہے. شہادت میں سکون ہے، یہ اصل سبق ہے، کیونکہ آپ الحلیم کے لیے شہید ہوئے. لے لیجیے. اب تیسری بات، پہلا ہو گیا سب سے بڑی برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا نام کیسا استعمال کرے، برداشت کر رہے ہیں حالانکہ بدلہ لینے کی پوری قوت آپ کو ہے. دوسرا، سب سے بڑی نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا نام استعمال کیے قرآن میں. اب تیسرا، ایمان لانے والے جو زندہ ہیں لیکن ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کمزوری انہوں بتا رہے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 155 میں جنگ احد کا نقشہ کھینچے. جنگ احد پہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے آیتیں نازل کرے جنگ احد ہونے کے بعد میں، جو کہ اسلام کی دوسری جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے پہاڑ پہ 50 صحابہ کو ٹھہرائے تھے تیر انداز. پیچھے سے دشمن آنے کے چانسز تھے، اس میں سے 40 صحابہ اتر گئے تھے، جس کی وجہ سے دشمن دیکھ لیا، دور سے بھانپ لیا اور پیچھے سے آ کے اٹیک کر دیا. مسلمان بیچ میں پھنس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں تھے صرف 10 صحابہ بچے ہوئے تھے. افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. یہ موقع پہ کئی مسلمان دشمن سے پیٹ بتاتے ہوئے بھاگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دشمن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت پیٹ بتانا بڑے گناہوں میں سے. کئی مسلمان صحابہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ساتھ رہ رہے. ماحول سچویشن ایسا آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا، پلٹ کے مدینہ کی طرف بھاگے. یہ جو سچویشن تھا اس کو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں بیان کرتے ہوئے بولے، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا، تمہارے اندر کچھ کمزوری تھی، شیطان تمہارے پیروں کو شیک کر دیا، تمہارے قدم ڈگمگا دیا، اسی لیے تم یہ کمزوری بتائے. اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے، معاف کر دیا. اپنے ایمان لانے والے بندے زمین پہ کچھ غلطی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحلیم ہے، برداشت کرا ان کی وہ نافرمانی کو، حالانکہ بدلہ لینے کی پوری قوت ہے، پھر بھی ان کو معاف کر دیا. غفور حلیمہ کا لفظ استعمال کرے اللہ تعالیٰ. یہاں سے سیکھنے کو ایک بہت بڑا سبق ملتا. ارے تمہارے کو داڑھی ہے نا میاں، ارے تم تو اجتماع کرتے نا، ارے تم عالمہ فاضلہ ہے بول کے ہم ہمارے بچے کو کر کے لائے. کیا بول رہا ہوں میں؟ اچانک ٹاپک چینج کر رہا ہوں کیا؟ دیندار لوگ جو مشہور ہے دیندار ہے بول کے، ان کے اوپر ہماری کڑی نظر رہتی. ارے تم ایسا کر رہے ہیں، مطلب ہمارے کو تو کلین چٹ ہے صاحب، ہم کچھ بھی کرتے. کئی بولتا ہمارے کو داڑھی نہیں ہے، تم داڑھی رکھ کیا کر رہے ہیں یارو؟ ارے ٹوپی پہن کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک عالمہ بچی کو بہو بنا کے لا لیے. ارے تم عالمہ ہے نا، ایسا غصے میں آ رہے ہیں کیا؟ مطلب کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں؟ نبی کے ساتھیاں ہیں صحابہ، پیٹ دکھا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تھے بڑا گناہ ہے. ایک سچویشن میں انسان کمزوری، اللہ تعالیٰ بولے کمزوری بتائے، تم کچھ کمزوری ہے، شیطان پیر تمہارے شیک کر دیا، کوئی بات نہیں، تم الحلیم پہ ایمان لائے. دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جج کر دیتے لوگوں کو، ارے ایسا کیسا کرے بھائی، اور وہ بات کو ایشو بناتے، اس کو پھیلاتے، اس کو شیئر کرتے. اور آپ یہاں پر غور کرو پوائنٹ، ہماری یہ جو عادت ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، وہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اس کی دینداری کو، اس کے گناہ کو، دونوں کو جوڑتے رہتے، اور جوڑ کے کیا کرتے؟ مقصد اصلاح نہیں ہے، اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کرے کیا ویسا؟ اللہ تعالیٰ بولے کمزوری بتائے، شیطان ڈگمگایا پیر قدم، کوئی بات نہیں، تم الحلیم پہ ایمان لائے، اللہ الحلیم ہے، معاف کر دیا تمہارا.
نرمی کرا تمہارے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا اب یہاں پر تیسرا اللہ تعالیٰ جو ایک اینگل بتایا الحلیم وہ کیسا ہے. اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ اس نام کو اب یہاں تک سننے کے بعد میں کسی کے ذہن میں بات آ سکتی اللہ تو نرمی کرنے والا ہے, الحلیم ہے, برداشت کرنے والا ہے, دیکھو معاف کر رہا, حالانکہ پورا قوت رکھتا وہ بدلہ لینے کی. ایسے میں ہوتا کیا معلوم, انسان کے چانسز ہے زیادہ اللہ کے احکامات کو لائٹ لینے کے, ایزی لینے کے. اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, آپ کا باس آپ کو بہت الاؤنسز دے رہا, بہت آپ کو جو ہے چھوٹ اور بہت آزادیاں دے رہا, اور ایک بات بول رہا ہے یہ ایک کام کر دو بھائی, اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا رہا اور آپ کو چھوٹ بہت دے رہا. ایسے باس کو کیا کرتے ہم پہلے کر دیتے کام ماشاءاللہ. اگر ایسا باس کسی کا ہے اور اس کے امپلائی سمجھو اپن ہے اور اپن اس کے یہ دیے ہوئے آزادیوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں ارے انہیں تو اتنا چھوڑ دیا اور بہت نرم ہے, سافٹ ہے ہمارا باس, بہت سافٹ ہے, اس کو ٹوپی ڈال دو, پھرا دو, اس کو ہینڈل دے دو. یہ اگر کوئی کر رہا تو کیا ہوتا, جاب سے نکال دیتا باس, ہے نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جب بولے ہم الحلیم ہیں, نرمی کرنے والے ہیں, قوت رکھنے کے باوجود بھی ڈھیل دینے والے ہیں, یہ ڈھیل کا یہ نرمی کا غلط استعمال کہیں نہیں ہو جانا, بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چوتھا اینگل ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. احکامات سنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنا نام استعمال کرے, اور کون سے کیسے احکامات ہیں آپ سنیے. 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 225 اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ فرمائے تم جو بنا سوچے سمجھے جو قسمہ کھا لیتے ہم اس پہ نہیں پکڑتے تمہارے کو, لیکن جو دل سے تم قسم کھائیں گے, یعنی وعدہ, قسم ایک وعدہ ہے, دل سے جو تم قسم کھائیں گے تو اس پہ ضرور پکڑیں گے ہم. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ غفور اور حلیم ہے. اب یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پہلے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹ دے دیے کہ بے معنی جو قسمہ تم کھا لیں گے ہم اس پہ نہیں پوچھیں گے تمہارے کو, نرمی الحلیم کا پہلا اثر. دوسرا ضرور پکڑیں گے, بدلہ لینے کی پوری قوت, الحلیم کا دوسرا معنی. آخری میں اللہ تعالیٰ اپنا نام اس واسطے استعمال کرے. کیا معنی معلوم ہو رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو ایزی مت لو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے اس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں احکامات کی تم پابندی کرو. بولے ہم بدلہ بھی لے سکتے, سزا دے سکتے تمہارے کو, پھر بھی ہم نرم ہیں تمہارے اوپر, نرمی کر رہے ہیں. تو کیا کرو, احکامات کی پابندی کرو. اللہ سے ہم تمہارے کو دے رہے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور مثال, اللہ تعالیٰ یہی سورہ میں آیت نمبر 235 بیوہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے بیوہ عورت کے لیے اگر تمہارے دل میں نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو تم اشارے میں یا کھلے طور پہ اظہار کر دو, لیکن خبردار خفیہ کوئی عہد و پیمان مت کرو, خفیہ کوئی وعدے مت کرو, معروف طریقے سے اپروچ ہو بلکہ بولے. اور اس کے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم, ہم کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں یہ خواہش, ان کو نکاح میں لینے کی خواہش ہے. تو صحابہ کے بارے میں چل رہا تھا اور ان لوگ یہ نہیں بول سک رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے الگ راستے سے جانے کی. فوری آیتیں نازل ہوئے. کیا ہوئے آیتیں نازل ہو کے, یہ نکاح میں تم ان کو لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نکاح تمہارے لیے حلال کرا, فرض کرا, یہ کام تم صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے اپروچ ہو, کھل کے بول سکتے. اللہ تعالیٰ نرمی کر رہے ہیں احکامات میں, اشارے میں بھی بول سکتے, کھل کے بھی بول سکتے. یہ پورا حکم سنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ تعالیٰ حلیم ہے, ہم تمہارے اوپر زندگی کو سخت نہیں کرے. یہ پوائنٹ پہ آپ غور کریے. دین اور شریعت کو لے کے ایک بدنام کرے ایک میٹر کو لے کے, کیا ہے وہ شریعہ لا, دین کا جو آپ کے رولس ریگولیشن ہے بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ دین ہمارے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے. اور جب سسٹم شریعت کا ایک حکم سنا رہے ہیں کہ تم شادی کرنے کو کیسا اپروچ ہونا, وہ ایک چھوٹے سے میٹر میں بھی اللہ تعالیٰ بولے ہم اس میں بھی الحلیم ہے, تمہیں اتنی نرمی اور آسانی دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم دوسرا رستہ اختیار نہیں کرنا. احکامات کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سے اپنا نام استعمال کرے الحلیم. ڈرا بھی سکتے تھے اللہ تعالیٰ, جبار ہے, ہم بلکہ قہار ہے. انشاءاللہ یہ ناموں پہ بھی اپن آگے بات کریں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی, آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر لو. اب یہ آیتیں سن کے اللہ تعالیٰ
احکامات دے رہے ہیں، ساتھ میں اپنا نام کو سا استعمال کر رہے ہیں، الحلیم. دیکھو ہم چھوٹ دے رہے ہیں تمہارے، ہم نرم ہیں، بدلہ بھی لے سکتے. کیا کرو، کیا کرنا، اب اتنا سب سن گے، عمل کرو، احکامات کو ایزی مت لو. اب ایک بہت بڑا حکم سورہ نساء آیت نمبر 12، یہ جو ہے وراثت کی تقسیم کی آیتیں ہیں، اور پوری قرآن میں ایک ہی جگہ ہے وراثت کی تقسیم، انہیریٹنس لا. کسی کا انتقال ہو گیا، انہوں کو جائیداد اگر چھوڑ کے چلے گئے تو پہلے وصیت پوری کر دو جو کہ 33% ہے، اس کے بعد میں قرض ادا کر دو، اس کے بعد میں یہ وراثت کی تقسیم. اللہ تعالیٰ کس کو کتنا ملنا، بیوی کو کتنا ملنا، بچوں کو کتنا ملنا، پورا بتا دیے. بتانے کے بعد میں کل رات میں یہ آیت پڑھ لیتے بیٹھا، سوچنے میں کو تھوڑی دیر لگی. یہ حکم میں اللہ تعالیٰ آخری میں حلیم بول کے نام استعمال کرے، سورہ نساء آیت نمبر 12. وراثت کی تقسیم کے احکامات سنا دیے، آخری میں اللہ تعالیٰ بولے اللہ الحلیم ہے. کیا کنیکشن ہو سکتا؟ جائیداد، جیم سے جائیداد، جیم سے جنگ. کیا بھائی، جائیداد کے مسئلوں میں قتل ہوئے سو بھی دیکھے ہم، جائیداد کے مسئلوں میں رشتہ داریاں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی یہ بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ کون سا نام استعمال کرے؟ الحلیم ہے ہم. سب سے پہلا مطلب ہم دیے تمہارے کو، دیے اس واسطے تم بانٹ سک رہے ہیں، اگر فقیر بناتے تو. یہ نرمی ہے ہماری، ہم الحلیم ہے، یہ ہمارے نرمی کا استعمال کر کے دوسروں پہ سختی مت کرو. کون دیے پہلے وہ یاد رکھو. دوسرا، اگر تم سختی کریں گے تو ہم بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتے، اگر ناانصافی کریں گے تو پھر بھی ہم تمہارے کو ڈھیل دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بات، فوری نہیں پکڑ رہے ہیں. اس میں ایک اور سبق ہے، وہ کیا ہے؟ لڑائیاں جو پورے ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم میں، وہ کئی کو ہوتے ہیں آپ کو معلوم، اس کے اندر کی لاجک آپ کو بتاتا. کوئی نہ کوئی غریب رہتا بچوں میں، اب انہیں ریکویسٹ کر کے بڑے بھائیوں سے بہنوں سے بولتا ذرا تھوڑا میرے کو ایکسٹرا دیو نہ، بولتے ہی ختم. دیکھو باں مرتے کی نیت بدل گئی، اس کی برا ہو گیا، اب اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع. اور بتا رہے میں مجبور ہوں اس واسطے میں تھوڑا بول رہا ہوں. نہیں اس کی نیت خراب ہے. میں پرسوں میں جو ہے کیس سنا، وراثت کی تقسیم ہو گئی، چھوٹے بھائی کو نہ کیا کرے گا، وہ ایسی زمین دے دی جس میں پانی نہیں آتا، اور لوگوں نے ایگریکلچر لینڈ لے لیے پوری. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، وہ معجزہ اس کے ساتھ انہیں قبول کر لیا وہ چیز کو. اللہ تعالیٰ وہ زمین میں اتنا پانی نکالے، ایک مارواڑی آ کے اس میں انویسٹ کرا، اور آج انہیں ان لوگوں سے کئی زیادہ گنا آگے بڑھ گیا. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ الحلیم. اللہ تعالیٰ نرمی کرے ایک ایسے بندے کے ساتھ جو برداشت کر لیا اپنے بھائیوں کے ظلم کو. برداشت، قوت برداشت، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے آ رہا. تو وراثت کی تقسیم کے معاملے میں، خصمہ کھانے کے معاملے میں، نکاح کا رشتہ بھیجنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنا نام استعمال کر رہے ہیں. کیا معنی معلوم ہو رہا؟ یہ جو احکامات ہیں نا شریعت کے، یہ بہت نرمی ہے تمہارے ساتھ. اور خبردار، اگر ہماری نرمی کا استعمال کرتے ہوئے تم اگر اس کو جو ہے پھلانگنے کی، کودنے کی اس کے اوپر سے کوشش کریں گے، بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتے. الحلیم کا دوسرا معنی. اور ہمارے کو کوئی جلدی نہیں ہے، پرسکون ہے ہم. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کا اس طرح سے ہم کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں احکامات کی پابندی کے لیے. اب ایک اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. الحلیم. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. کب؟ جب آپ آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لیا، بستی سے نکل رہے تھے، جب دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اے میرے رب، میرے والد کو معاف کر دے، مغفرت کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیا آیت نازل کرے؟ ابراہیم روک دو دعا، تمہارا باپ ہمارا دشمن ہے. بولتے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا روک دیے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بولے ابراہیم جو ہے اواہ حلیم ہے. بولے یہ نام اللہ تعالیٰ کس کے لیے استعمال کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اواہ بولتے نرم دل کو، حلیم نرمی برداشت. والد جو ہے گھر سے نکال دیے، جائیداد سے بے دخل کر دیے، پوری سوسائٹی خلاف ہے، آگ میں ڈال دیے، تو سپورٹ کرنے والد سامنے نہیں آئے، بادشاہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے آگ میں ڈال رہے ہیں، والد ہے دیکھ لیتے ہوئے ٹھہرے ہوا ہے. ایسے والد کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نرم ہے، برداشت کرے، اور دعا کر رہے ہیں باہر نکل کے. آج ہمارا ٹالرنس لیول کیا ہے؟ آج یہ جو جماعتوں کے لڑیاں ہیں نا، میں سلفی، میں سنی، میں شیعہ، تم غلط، میں جنتی، تم جہنمی، یہ جو اپن سرٹیفکیٹ بانٹ لیتے پھر رہی، اس کی جڑ کیا ہے آپ کو معلوم؟
انٹالرنس لیول بڑھ گیا، قوت برداشت نہیں ہے، برداشت کرنے تیار ہی نہیں ہے. ہماری جماعت کا لیبل جب تک نہیں چپکا تمہاری پیشانی پہ تم ہمارے ہوتے ہی نہیں. ہم کلمہ پڑھنے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، منزل ہماری ایک ہی ہے جنت، ہم سب جہنم سے بچنے کی دعا کرنے والے، اتنے سب کامنالٹیز ہوتے ہوئے، اتنے سب سملیرٹیز ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو جہنمی بول رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک اور اللہ کے دشمن باوا کے واسطے دعا کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ جو الحلیم ہے، یہ الحلیم کے ماننے والا یہ بندہ حلیم ہے. بولے اللہ تعالیٰ الحلیم دا حلیم، اس کے ماننے والے حلیم، نرم دل، برداشت کرنے والے، قوت برداشت پیدا کرو. اب میں یہاں سے ایک اور لیول آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ بات رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے. لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا کیا گناہ تھا جی؟ مرد سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، ہومو سیکشولیٹی، یہ چھا نا بھائی ورڈ. ہاں. اب دو فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آ کے بولے آپ کو جو ہے ایک لڑکا ہونے والا، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے دیے. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھے اب جا رہے ہیں کدھر؟ یہی کام سے آئے تھے اور کچھ بھی ہے؟ تو اللہ بولے لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں ان کی قوم پہ عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 74-75 غور سے سنو آپ. اللہ تعالیٰ بولے یجادلون فی قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام جیسا سنے کہ قوم لوط پہ عذاب نازل ہو رہا تو ابراہیم علیہ السلام وہ قوم کے معاملے میں اللہ سے جھگڑا کرے. بولے کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے رسول نبی، کس سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. میں نے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کس کے بارے میں، کس کے سپورٹ میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ ایسا گنہونا کام کرنے والی قوم کے سپورٹ میں. کون سے؟ ان کے گناہ کے سپورٹ میں نہیں، کئی کو جھگڑا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بولے حلیمن اواہم منیب. ابراہیم بے شک حلیم ہے، بہت نرم دل ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور یہ پیارے انداز سے جھگڑا کر رہے تھے کہ اللہ عذاب نازل مت کرو، تھوڑا موقع دے دو ان کو، تھوڑا چانس دیو ان کو. کون ہے بھائی؟ کس کو چانس دیو بول رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائی کو چانس دینے تیار نہیں ہے. فیملی ڈسپیوٹس، شوہر بیوی میں لڑیاں، ساس بہو کی نہیں جمری، یہ سب کئی کو ہوتا معلوم، برداشت نہیں ہے. ذرا کچھ ارے انہوں ایسا بولے بھائی اپنے پاس کمنٹ نہیں، انہیں کمنٹ کرا، ایسا کمنٹ میں گالیاں دے لے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ارے گھورا بول کے مرڈر کئی ہوئے بارکس میں، کئی کو ہوا بول کے بعد میں معلوم کرے تو انہیں گھورا، انہوں پوچھے کئی کو گھور رہا تو تیرے آنکھ ہے کیا بول کے انہیں بولا، مرڈر ہو گیا. کلمہ پڑھنے والے اللہ تعالی الحلیم کو ماننے والے ایسا کرتے کا، اتنا انٹالرنس، برداشت ہی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم جو اتنا گنونا کام کر رہی، اس پہ عذاب نازل ہونے جا رہا، اللہ فیصلہ کر دیا، فرشتے آ گئے، یجادلون بولے اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد میں تعریف کرتے بولے بے شک ابراہیم جو ہے بہت نرم دل اور برداشت کرنے والے تھے. آج ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے تیار ہے کیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک جماعت دوسرے جماعت کو برداشت نہیں کر رہی، ایک محلے کے لوگ دوسرے محلے کے لوگوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. ارے اپنے پاس حیدرآباد میں بہاریوں کو جو ہے نام رکھتے، اللہ یہاں کے جو ہے ڈیولپ ہو جا رہے ہیں. تمہارا ہے زمین. ٹالرنس جہاں جہاں آپ جدھر جدھر جاتے چلے جاؤ، انٹالرنس کی حد ہو گئی. اور وہی ہمارے ساتھ ہندوستان میں ہو رہا، ہیٹ پھیلایا جا رہا. اور ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے دین کو پڑھے نہیں بیچارے، ان لوگ ہمارے لیے انٹالرنٹ ہو گئے. بس ان لوگ ہمارے ساتھ میں جو ہے برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، نکال دینا چاہ رہے ہیں ہمارے کو. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بندے کی مثال دیتے ہوئے رہیں گے تم اپنے اندر حلم پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو، کیونکہ تم کس کے ماننے والے ہیں؟ الحلیم کے ماننے والے. تو یہ جو نام ہے اس کا اثر کیریکٹر پہ کیا ہوتا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، اس کے ہم ماننے والے ہیں. یہ نام پہ اپنے آپ کو قربان جانا ہے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے. اللہ چاہے تو سختی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نرمی کرے، ڈھیل دے رہے. ایک آیت آپ کو میں سناتا ہوں، سورہ سبا کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اگر ہم انسانوں کی، ہمارے مخلوق کی غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے تو پوری کائنات میں کوئی مخلوق نہیں بچتی. بولے اللہ تعالیٰ کوئی انسان نہیں بچتا اگر غلطی پہ پکڑنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ. اب ایک سوال کا جواب آپ نہ دیو، میں بھی دیتا ہوں. اپنے سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی کیا؟ کس کی زمین پہ غلطی کر رہے ہیں؟
اللہ کی زمین پہ. کس کا کھاتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں؟ اللہ کا کھاتے ہوئے. کس کی ہوا کی سانس لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہوا ہمارے لیے مقرر کرے. کس کا پانی پی رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو دیے. سب کچھ اس کا لے رہے ہیں اور روزانہ دن میں ہر 20 منٹ میں گناہ کر رہے ہیں. کون برداشت کر رہا؟ وہ الحلیم ہے. ایسے الحلیم کو اگر ہم مانتے ہیں تو ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. الحلیم کو ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارتے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے اور اللہ کے احکامات کو ایزی نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بارے میں الحلیم، اپنے نام کے بارے میں الگ الگ جگہ قرآن میں ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.